بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ رمضان المبارک کے آداب، اس میں 3 طرح کے آداب ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ماہ رمضان کے آداب، دوسرا روزے کے آداب، اور پھر اعتکاف کے آداب ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ماہ رمضان کے آداب۔ شوق و ذوق سے رمضان المبارک کا انتظار کرنا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کو شمار کرنا، چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھ لینا: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہایت نرمی اور مزید شفقت کا سلوک کرنا۔ یہ ادب اگرچہ ہر وقت ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا۔ رمضان میں صدقہ خیرات میں اضافہ کرنا۔ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ اور استغفار کثرت سے پڑھنا۔ جنت کو طلب کرتے رہنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ رمضان کی راتوں خصوصاً عشرہ اخیرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما، ہمیں رمضان سے ہمکنار فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان کے چاند کو رمضان کی خاطر شمار کرو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو دعا پڑھ لیتے: اے اللہ، نئے چاند کو ہمارے لیے برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نمودار فرما۔ اور چاند کے متعلق فرماتے کہ اے چاند، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا: جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ رمضان میں اس وقت بہت زیادہ سخی ہو جاتے جب آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے، اور جب حضرت جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا: اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرو، جنت کی طلب کرو، آگ سے پناہ مانگو۔ ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق زوجۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند مضبوط باندھ لیتے، خود بھی رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ روزے کے آداب: اللہ کی خوشنودی اور ثواب کی امید سے روزہ رکھنا، حسب استطاعت بکثرت نفل روزے رکھنا، صوم وصال یعنی بغیر افطار کے مسلسل روزے نہ رکھنا، فضیلت والے دنوں مثلاً شوال کے 6 روزے، 10 محرم، عشرہ ذی الحجہ، ایام بیز وغیرہ کے روزے رکھنا۔ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھنا، سحری کرنا چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی ہو، سحری دیر سے کرنا، روزے کی حالت میں خاص طور پر گناہوں سے بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے بچنا، روزے کی حالت میں فحش باتیں نہ کرنا، لغویات سے باز رہنا، بکثرت اعمال خیر کرنا، افطار جلدی کرنا، افطار کی دعا پڑھنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، ممکن ہو تو کھجور سے ورنہ پانی سے افطار کرنا، روزے داروں کو افطار کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے، نہ کہ بطور عادت کے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صوم وصال رکھنے سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندوں کے اعمال سوموار اور جمعرات کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے کے 3 دن روزے رکھ، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن صخر یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ہر مہینے میں 3 دن 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھوں، اور ان تاریخوں کے متعلق کہ اس میں چاند کے مہینہ کی یہ تاریخیں ہیں کہ 13، 14 اور 15 کی تاریخ چاند کے اعتبار سے بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی بھی دن میں عبادت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنا محبوب ہے، یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کرے گا، اور یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یوم عرفہ کا روزہ یوم عاشورہ کے روزہ سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی بھی دن کا روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطاری میں جلدی کرو اور سحری کو مؤخر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یعنی روزے کی حالت میں بھی جھوٹی باتیں اور برے اعمال نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فحش باتیں نہ کرے، نہ ندانی کے کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں، حقیقی روزہ تو لغو اور فحش گوئی سے رکنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے تب تک وہ دشمنوں کے مقابلہ میں غالب ہی رہیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو دعا پڑھ لیتے، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، پس اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی بڑا خوشگوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے بھی روزہ دار کے مثل اجر ہوگا، مگر روزہ دار کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اعتکاف کے آداب۔ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا، عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا، پوری لگن سے عبادت کرنا، اپنی پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھنا، بکثرت ذکر الہی کرتے رہنا، نفسانی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ کچلنا، کم سے کم بات چیت کرنا، طبعی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ اور شرعی ضرورت نماز جمعہ وغیرہ کے علاوہ مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، معتکف کا کسی کی عیادت کے لیے یا نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جانا جائز نہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند مضبوط باندھ لیتے، خود بھی رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو مسجد میں رہتے ہوئے اپنے سر میرے قریب فرما دیتے اور میں کنگھی کر دیتی اور ضرورت بشری کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، معتکف کے لیے سنت طریقہ مشروع یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شرکت کرے، نہ بیوی کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ کسی اور ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلے، ہاں یہ کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔